इनडायरेक्ट मेथड में हमने इन्वेंट्री को, ट्रेड रिसीवेबल को, ट्रेड पेबल को, एक्रूड वेजेस को, एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज तक हमने इसको एडजस्ट किया। उसमें क्लियर है हमें? को पूछने की बात? ओके। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि ये एक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस की एडजस्टमेंट करनी है आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर, तब इंटरेस्ट पेड की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। वो बात आप सब बच्चों को क्लियर है? कैसे किया? यानी कि ये जो इंटरेस्ट पेड की अमाउंट आई है, आपने जो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट ये वाली अमाउंट 25,000, वैसे तो आपस की बात है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने नहीं लिखना था, ठीक है। आपका एग्जैक्टली 25,200 से डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या आ रही हैं आपके पास? हाँ जी, तो इसमें से माइनस करें 25,200, व्हाट यू विल गेट? 25,200 माइनस करें, क्या आता है? अच्छा, इनकम टैक्स पेड आपने माइनस किया था? नहीं किया, वो भी माइनस करें, 42,000 भी माइनस करें, एग्जैक्टली 94,500 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने इनकम टैक्स पेड की अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखा है? किस तरह कैलकुलेट होती है? ओपनिंग बैलेंस आपके पास आपको नज़र आ रहा है 1 जनवरी 15 को 45,000, ओके, और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है 41,000, ओके। वेल, इनकम टैक्स एक्सपेंस को किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं? आप इनकम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम टैक्स पेएबल को क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आती है? कितनी अमाउंट से इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है आपकी बुक्स में? 38,000 से, ओके, 38,000। वेल, तो ये 38,000 से इनकम टैक्स पेएबल यहाँ पर एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट आपको नज़र आ रहा है, ओके। अब ये टोटल कम्स टू नहीं बेटे 45,000 और 38,000 83,000 83,000 में से आप ये 41,000 माइनस करेंगे तो कैश पेड आपके पास क्या आएगा जी? 42,000। तो ये कैश पेड आपका इनकम टैक्स पेड के तौर पर लिखा जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद। आप अगर ये देखिए, इस वक्त आपके पास जो आंसर है उसमें कैश आपको ये 42,000 का जो नज़र आ रहा है इनकम टैक्स पेड का, ठीक है, ओके, वेरी वेल। आपके पास जो एक्रूड इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट पेएबल का जो अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकता हूँ और इसको मैं अपनी लायबिलिटी के तौर पे पेएबल के तौर पर भी कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट पेएबल है, ठीक है। इस वक्त मैं यहाँ से नीचे की बात कर रहा हूँ, ओके। तो अगेन व्हाट डू वी हैव एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस लायबिलिटी? दैट इज 11,200। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 11,200 ओपनिंग लायबिलिटी के तौर पर आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 10,000 का। गॉट इट? अच्छा बेटे, अब इसकी अगर आप अकाउंटिंग एंट्री देखिए तो व्हाट डू यू डू वाइल जब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को अकाउंट फॉर करना होता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाता है और इंटरेस्ट पेएबल आपकी लायबिलिटी बन जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ओके। और ये अमाउंट आपको एक्सपेंस में जो नज़र आ रही है 24,000 से होगी, एम आई राइट? ये 24,000 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट पेएबल की क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको पोस्ट होता हुआ नज़र आएगा 24,000 से।
آپ کی یہ ٹوٹل ہو گیا 35,000 اینڈ 200. تو 35,200 بیلنسنگ فگر از obviously cash paid for the interest expenses and that is 25,200. ٹھیک ہے, this is your balancing figure. So this is how you calculate your interest payment figure, cash paid for interest. Okay, تو میں نے آپ کو بہرحال یہ کہا ہوا ہے کہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس کو آپ نے فی الحال فائنینسنگ ایکٹیویٹی کے اندر شو کرنا. اچھا جی, کوشچن نمبر 2 میں آئیے. ابھی میں چاہ رہا تھا کہ میں ڈائریکٹ میتھڈ بھی آپ کے ساتھ اس کا ڈسکس کروں, لیکن میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, دیکھو میں نے آپ کو ڈے 1 پہ جو کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی لیکچر میں بات بتائی تھی کہ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس بنی ہوں گی تو ڈائریکٹلی کیش پیڈ ٹو کریڈیٹرز اٹھا لو, ڈائریکٹلی کیش کلیکٹڈ فرام کسٹمرز اٹھا لو. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس نہیں بنی ہوئی, لیکن آپ کو کہا گیا کہ ڈائریکٹ میتھڈ سے کرو سالو. جیسے کہ ادھر یہ کویسچن کے اندر آپ کو کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ سے کویسچن کو سالو کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ کے لیے کیش کلیکٹڈ فرام کسٹمر کو باقاعدہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. کیش پیڈ ٹو کریڈیٹرز کے لیے باقاعدہ اس کی ورکنگ کرنا پڑے گی. تو وہ پھر تھوڑی سی ورکنگز ہیں جو کہ آپ کو لگے گا کہ یہ ایک نئی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اس کو آپ کو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے اندر کلیئر کروں گا آپ کو. اوور دا ویکینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کی پریکٹس بہت اچھی کریں. ٹھیک ہے, ویل کویسچن نمبر 2, اس کا آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کرنا تھا وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی. یہاں پر آپ مجھے بتائیے, آپ نے پروفٹ بیفور ٹیکس 303 سے کام کو شروع کیا. آپ کا کویسچن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا پروفٹ بیفور ٹیکس 303 ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکسیشن کو ایڈ بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اچھا بیٹے جان, اس کو آپ نے 303 سے شروع کیا تو اس کے اوپر کچھ آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو اور ڈسٹریبیوشن ایکسپنس. دیکھیں بیٹے, ہم اس کو سب کو ایڈ بیک نہیں کریں گے. اگین کل والی جو ایک ایکسرسائز میں آپ کو کروا رہا تھا اس کو ذہن میں لے کر آئیں. ویژولائز کریں انکم اسٹیٹمنٹ کو. جب ہم ویژولائز کرتے ہیں ٹاپ لائن پہ سیلز ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے ایکسپنس ہیں, اس کے بعد آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس ہیں, ڈسٹریبیوشن ایکسپنس ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا آپریشن ہے. اب کاسٹ آف گڈ سولڈ میں بھی کچھ ایکسپنسز ایسے ہیں جو کیش پہ بیس کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نان کیش ہیں. ایڈمنسٹریشن میں بھی کچھ کیش پہ بیس کر رہے ہیں, کچھ نان کیش ہیں. ڈسٹریبیوشن میں بھی کچھ کیش پہ بیس کر رہے ہیں, کچھ نان کیش ہیں. ہم اگزامپل کے طور پہ ڈپریسیشن کو لیتے ہیں. میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ایک آپ کے سیانے لیول کی جو ہے وہ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں. اگین ڈپریسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اٹینشنز چاہیے ہوں گی. ہم ڈیپریسیشن ایکسپینس کو نارملی ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے اندر تلاش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ڈیپریسیشن چارج کو نارملی ہم ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس کے اندر تلاش کرتے ہیں, جبکہ ڈیپریسیشن چارج ایک ایسا ایکسپنس ہے جو آپ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں بھی نظر آ سکتا ہے, جو آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس میں بھی نظر آ سکتا ہے, جو آپ کو ڈسٹریبیوشن ایکسپنس میں بھی نظر آ سکتا ہے. ایگزامینر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ چلاکی کرے اور 3 جگہوں پہ ڈیپریسیشن کو اٹھا کر رکھ دے اور دیکھے کہ آپ کتنے زیادہ اٹینٹیو ہیں. آپ کو تینوں جگہوں سے ڈیپریسیشن چارج کو اکٹھا کرنا ہے تو وہ ڈیپریسیشن ایکسپنس فور دا ایئر بنے گا. اب بات یہ ہے کہ ڈیپریسیشن کیوں 3 جگہوں پہ سپریڈ ہوا ہوا ہے, کلاسیفائی ہوا ہوا ہے. بہت لاجیکل سی بات ہے. اس کی لاجک کیا ہے, اگر آپ نے پلانٹ اینڈ مشینری جو پروڈکشن پہ استعمال ہو رہی ہے اس کی ڈیپریسیشن کی ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی رشتہ دار ہے نا, تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کے گھر جائے. اگر آپ نے آفس میں پڑے ہوئے کمپیوٹرز, ایئر کنڈیشنرز, آفس فرنیچر اور آفس کی بلڈنگ کی ڈیپریسیشن کی ہے تو اس ڈیپریسیشن کا تعلق پروڈکشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے. تو یہ ڈیپریسیشن ایڈمنسٹریشن کی رشتہ دار ہے, ایڈمنسٹریشن کے گھر میں جائے نا. اور اگر آپ نے ڈیلیوری وہیکلز کی ڈیپریسیشن کی ہے جس کا تعلق ڈسٹریبیوشن سے ہے, آج کل تو آپ کو یہ ایگزامپل بڑی ایزیلی سمجھ آ جائے گی. بہت سے ڈیلیوری کمپنیز ہیں
جو کہ فوڈ ڈلیور کرتی ہیں آپ کو آپ کے گھر میں جسٹ آن اے فون کال, تو ان کے وہ ڈلیوری وہیکلس جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کو ڈسٹریبیوشن, ان کے بزنس کی ڈسٹریبیوشن چینل کو دیکھ رہے ہیں نا, تو اس کی جو ڈپریسیشن ہے وہ نہ تو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جا رہی ہے, نہ ہی ایڈمنسٹریشن میں جا رہی ہے, بلکہ کہاں جا رہی ہے, ڈسٹریبیوشن میں. تو یہ سارے کے سارے ایسٹس جو ہیں یہ اسی کمپنی کے ایسٹس ہیں نا, اور اسی کمپنی کے ایسٹس جب ڈپریسیٹ ہو رہے ہیں تو ان کی ڈپریسیشن چارج اکارڈنگلی کلاسیفائی ہوگا کاسٹ آف گڈ سولڈ میں, ایڈمنسٹریشن میں. لاجیکلی بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھو اکاؤنٹنگ بہت لاجیکل سبجیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کریم کرنے کی یا پریشان ہونے کی, جو لاجک آپ کو جیسے جیسے کہہ رہی ہے ویسے, لیکن شرط یہ ہے آپ چیزوں کو ویژولائز کر سکتے ہوں, ٹھیک ہے, اور اکارڈنگلی پھر آپ کو لاجکس اس کے اوپر اپلائی کرنے کا مزہ آنا شروع ہوگا کہ ہم سارے کے سارے ایڈمنسٹریٹو اور ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز کو اٹھا کے ایڈ بیک نہیں کریں گے, بلکہ ہم تلاش کریں گے کہ ان ایڈمنسٹریٹو اور ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز کے اندر نان کیش کون سے ہیں. تو موٹے موٹے دو نان کیش میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہوئے ہیں, ایک ڈیپریسیشن ایکسپنس اور دوسرا لاس آن ڈسپوزل آف ایسٹ. یہ موٹے موٹے دو نان کیش آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. پریکٹس کے ساتھ ساتھ مزید ہمیں تعارف ہوگا کہ کون کون سے ہیں. کوشچن از لاس آن ڈسپوزل تو نان کیش ایکسپنس ہے, ایڈمنسٹریشن کے اندر اگر نظر آ رہا ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے اندر تو اس کو ایڈ بیک کرنا بنتا ہے, ہمیں سمجھ آ گئی مضبوط, دیٹس فائن. لیکن ڈسپوزل پہ گین اگر ہے, گین آن ڈسپوزل آف ایسٹ اگر ہے, تو اس کو ہم کیوں لیس بیک کرتے ہیں؟ دیکھو بیٹے بات یہ ہے کہ آپ نے انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں آپ نے کیش ریسیوڈ فرام ڈسپوزل آف ایسٹ لکھ دیا سپوزلی 70,000 روپیز, یہ لکھ دیا آپ نے. اب اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. جو آپ نے 70,000 کا کیش انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں لکھ دیا ہوا ہے, اس کے پیچھے سپوزلی ایک ایسٹ ہے, اس کا کیش ریسیو ہوا 70,000, اس کی کاسٹ جو تھی وہ تھی 100,000, ٹھیک ہے, اور اس کی جو اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن تھی سپوزلی وہ تھی 40,000, تو اس کی نیٹ بک ویلیو یا WDV جو بھی آپ کہیں گے کتنی تھی 60,000. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 60,000 جب آپ اس میں سے لیس کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا, گین آن ڈسپوزل. یہ 10,000 آپ کا گین آن ڈسپوزل کہاں پر پڑا ہوا ہے, پروفٹ لاس میں پڑا ہوا ہے نا. 10,000 کا گین آن ڈسپوزل آف ایسٹ آپ کا پروفٹ لاس میں پڑا ہوا ہے, جس نے آپ کے پروفٹس کو انکریز کیا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو وہیں پر ہی رہنے دیا کہ بھائی اس 10,000 کے اگینسٹ کیش تو آیا ہوا, دیکھو نا اس 10,000 کے اگینسٹ کیش تو آیا ہوا ہے نا, 70,000 میں یہ 10,000 بھی شامل ہے نا. تو آپ اگر کہیں کہ اس 10,000 کے اگینسٹ کیش تو آیا ہوا ہے, اس کو آپریٹنگ پروفٹ میں ہی پڑا رہنے دو, تو ہوگا کیا کہ ایک تو آپریٹنگ ایکٹیویٹی میں 10,000 موجود ہے اور دوسرا یہ انویسٹنگ میں بھی 10,000 موجود ہے, ڈپلیکیشن ہو جائے گی نا. تو یا تو یہ کریں کہ آپ انویسٹنگ میں سے 10,000 کو مائنس کر کے انویسٹنگ میں کتنا لکھیں, اگر آپ نے آپریٹنگ ایکٹیویٹی میں سے لیس نہیں کرنا, جو کہ رانگ پریکٹس ہوگی, کیونکہ اصل میں تو کیش آپ کو کیوں ریسیو ہو رہا ہے, انویسٹنگ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ریسیو ہو رہا ہے. تو پھر 70 کا 70 آپ کا جو ہے انویسٹنگ میں اگر ہے, تو پھر یہ 10 جو ہے اگر آپ کے پروفٹس میں موجود ہے تو پروفٹ میں سے اس کو آپ لیس کریں گے نا بیٹے, لاجک بنتی ہے نا. ایک ایسٹ تھا, وہ ایسٹ تھا بیٹے جان ہمارے پاس, یہ 100,000 کا کاسٹ کر رہا تھا. اس ایسٹ کی کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن تھی
40,000. हमने वो एसेट सेल किया 70,000 का, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. तो इसका मतलब है कि वो एसेट की नेट बुक वैल्यू 60 जो थी वो जब इससे लेस की तो 10,000 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आ गया, जो कि उठाकर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम के तौर पे शामिल कर दिया और हमारे प्रॉफिट्स का हिस्सा बना हुआ है वो. अब अगर उसको वहां से नहीं निकालते, उसमें ही रहने देते हैं, तो वो प्रॉफिट्स अल्टीमेटली हमारे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन का हिस्सा बन जाते हैं. उसको अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रॉफिट्स में से माइनस इसलिए करते हैं कि पूरा का पूरा 70,000 हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश कलेक्टेड अगेंस्ट डिस्पोजल प्रोसीड लिखना है. तो चूंकि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये लिख चुके हैं, इसलिए उस 10,000 को हम ऑपरेटिंग में से माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, उस डुप्लीकेशन को हम अवॉइड करने के लिए.